کو لے جانے کے لیے راضی کیوں ہو گیا؟ کوئی منصوبہ تو نہیں تھا تیرا کہ کس طرح سے شفاعت کرانی ہے مجرموں کی؟ کہا ہاں فطرس آؤ، تم کو میں لے چلتا ہوں دنیا کی طرف در رسول پر۔ در رسول پر لے آئے، جبرائیل امین نے سلام کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب بادشاہوں کے وارث آتے ہیں تو مجرموں کو پناہ ملتی ہے، یا رسول اللہ اس مجرم کو معاف کر دیجئے۔ رسول نے مسکرا کے کہا ٹھیک ہے، حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ حسین سے نہیں، حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ اگر رسول اسلام یہ کہتے کہ حسین سے مس کرو تو مسلمان یہی کہتا کہ حسین کی بس اتنی طاقت ہے کہ ایک فرشتے کو بالوں پر دے سکتے ہیں، مگر رسول نے بتا دیا کہ حسین کی طاقت کی انتہا تو تم جان ہی نہیں سکتے۔ حسین کی گہوارے کی طاقت کو اندازہ لگاؤ کہ اگر بے بالوں پر فرشتہ اس سے مس ہو جاتا ہے تو بالوں پر اگاتے ہیں، تو اگر کوئی گہوارہ حسین سے مس ہو کے شفا گر بن سکتا ہے تو اگر حسین کا لہو کسی خاک میں مل جائے تو خاک شفا نہ بنے؟ اس فرشتے کو لے کے آیا جبرائیل، گہوارے سے مس کیا اور اس کے بالوں پر اگائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حیات لمحہ با لمحہ کرم حسین کا ہے، حیات پوری بیداری کے ساتھ، حیات لمحہ با لمحہ کرم حسین کا ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے۔ پوری بیداری کے ساتھ سنیں گے تو اگلے فقرے سناؤں گا، ورنہ نہیں سناؤں گا۔ حیات لمحہ با لمحہ کرم حسین کا ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے، عطا تو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے، عطا تو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے۔ حیات امام حسین علیہ السلام پہ بلند تر سلوات۔ حیات لمحہ با لمحہ کرم حسین کا ہے، عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے، عطا تو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے، ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے، اور یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے، یہ کہہ کے چھوڑ دیا قبر میں فرشتوں نے، نہ دیں گے غم اسے پہلے سے غم حسین کا ہے۔ اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بولو نعرہ حیدری۔ تو ذات حسین وہ ہے جو ملکوتی مخلوق کو زمین پہ شفا دیتی ہے اور زمین والوں کو آسمانوں پہ شفا دلائے گی۔ فَدَّقَلَا مَاهُمَا تَحْتَ الْكِسَا، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ کو سلام کرتے ہیں، سیدہ نے بھی جواب دیا علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین، اے ابو الحسن آپ پہ بھی سلام ہو، اور اے امیر المومنین آپ پہ بھی سلام ہو۔ یعنی علی کی ولایت وہ ہے، علی کی امامت وہ ہے جس کی گواہی زہرا بھی دیتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک انگوٹھی دی دی رسول السلام نے علی کو، کہا علی جاؤ اس پہ لا الہ الا اللہ سب کرا لاؤ۔ مولا کائنات گئے، اب جب انگوٹھی لے کے آئے تو پورا کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
علی ولیullah۔ رسول اسلام مسکرا کے کہتے ہیں علی میں نے تو تم سے کہا تھا لا الہ الا اللہ سب کرا لاؤ، لیکن تم نے تو پورا کلمہ لکھوا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو اس کی وجہ میں بتا دوں۔ کہا جبرائیل کہا ہی جبرائیل تمہیں پڑھایا کس دن کے لیے تھا کہ اگر تم ایسے موقع پر نہیں بتاؤ گے اور ذہانت کا ثبوت نہیں دو گے تو اور کب دو گے؟ ذہانت کا ثبوت دو۔ کہا اس پہ لا الہ الا اللہ اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس پہ محمد الرسول اللہ اس لیے پسند ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ علی کو پسند ہے، اور علی ولی اللہ اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ علی ولی اللہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کیا ہوگا نا کہ جب حشر کا ہنگامہ ہوگا اور فیصلہ ہو جائے گا تو اگر بائی چانس کسی کو اجازت مل بھی گئی جاؤ بھائی جنت میں چلے جاؤ، اچھا تم تھے تو قارجی مگر جاؤ جنت میں ہم تمہیں بھیجتے ہیں، تو جیسے ہی یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو وہاں بھی یہی کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ گھبرا کے کہیں گے بھائی یہاں سے بھاگو، یہ جنت نہیں ہے شیعوں کا امام باڑہ ہے، چلو اس سے پہلے کہ نکاح ٹوٹ جائے دوزخ میں ہی چلو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مولا کائنات رسول کی بارگاہ میں پہنچ کے کہتے ہیں سلام کیا، رسول السلام نے جواب دیا علیک السلام یا آقی یا وسیع و یا خلیفتی و یا صاحب اللوائی، اے میرے بھائی تجھ پر بھی سلام ہو، اے میرے وسیع تجھ پہ بھی سلام ہو، اے میرے خلیفہ تجھ پہ بھی سلام ہو۔ فضائل پڑھ رہے ہیں رسول اسلام مولا کائنات کے، اے میرے بھائی تجھ زمین دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اے میرے وسیع تجھ پہ بھی سلام ہو، اے میرے خلیفہ تجھ پہ بھی سلام ہو، اے میرے لشکر کے علم بردار تجھ پہ بھی میرا سلام ہو۔ یعنی علم اٹھانا مولا کائنات کی صفت ہے جس پہ رسول فقریہ کہتے ہیں ویا صاحب اللوائی، اے میرے لشکر کے علم بردار تجھ پہ بھی سلام ہو۔ علی کی صفت علم اٹھانا، علی کے بعد یہ منصب حضرت عباس کو ملا، اور حضرت عباس کے بعد یہ منصب عزاداران امام مظلوم کو ملا۔ عزادارو تمہاری منزلت کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے؟ وہ علم جو علی نے اٹھایا، وہ علم جو عباس نے اٹھایا، وہ علم تم اٹھا رہے ہو، اور اس علم کے خلاف دنیا فتوے نہ دیتی اگر ان کے آباء و اجداد کو خیبر میں علم مل گیا ہوتا۔ تمنا تو ان لوگوں نے بھی کی ہے علم کی، مگر اس لیے فتوے جاری کیے کیونکہ خیبر میں علم نہ مل سکا، اور نہ مل سکا تو کوئی بات نہیں، جب غدیر کا وارث آئے گا تو خانہ کعبہ پہ عباس کا علم گاڑ کے کہے گا لوگوں عزاداروں اب حسین کا ماتم کرو خانہ کعبہ کی زیر سایہ، اور ہمیں تو جنت بھی دے دی جائے گی، تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم تو فرشتوں سے یہی کہیں گے جاؤ 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 یزدان کا کرم لا دو، جاؤ یزدان کا کرم لا دو، میری تقدیر کا بھرم لا دو، اپنی جنت اپنے پاس رکھو، ہمیں عباس کا علم لا دو۔ مولا کائنات داخل ہوئے چادر کسا میں، سیدہ آئی سلام کیا، جواب دیا علیک السلام یا بنتی و بذاتی، اے میری بیٹی تجھ پہ بھی سلام ہو، اے میرے ٹکڑے تجھ پہ بھی سلام ہو۔ اس کی پوری تفسیر کرتا مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، زائرین آج بہت تھکے ہوئے ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے، آج یہاں پہ آئے ہیں سردی بھی بہت ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تھکان کا احساس نہیں ہوتا جب ولایت کا جوش ہو، اور خاموشی بھی پسند نہیں ہے۔ اس خاموشی کا روزہ میں شربت ولایت سے افطروانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے ان آوازوں کو۔ اب رسول اسلام نے جب چادر کسا میں یہ پانچوں ہستیاں مقرب ترین داخل ہو گئیں تو رسول اسلام نے دونوں سروں کو پکڑ کے کہا ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی
وَيُعْلِمُونِ مَا يُعْلِمُهُمْ وَيَحْزُنُونِ مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَرَبَهُمْ أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَلَمَهُمْ أَنَا عُدُوٌّ لِمَنْ عَدَاهُمْ أَنَا مُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ. اس لیے کیونکہ ان کلمات کا، ان سارے فقروں کا ما حاصل یہ ہے کہ انہم منی وانا منہم. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد پر. اب فرشتوں کی بزم میں کھلبلی مچی. پروردگار عالم حضرت حق منتظر ہے اپنی عزت و جلال کی قسم کھانے کے لیے. اپنی پورا قرآن مجید آپ پڑھ جائیے مگر اللہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رہا ہو. صرف جب فضائل اہل بیت کی بات آئی تو پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا یا سکان السماوات، اے عرش پر بسنے والی مخلوق فرشتوں سنو، میں نے آسمان کو بلند نہیں کیا، زمین کو بچھایا نہیں، چاند اور سورج کو منور نہیں کیا. یہ گردش لیل و نہار، یہ گھومتے ہوئے سیارے، یہ سمندروں کے سینے پر رواں دواں کشتیاں، یہ میں نے اگر سب کچھ قل کیا ہے، سجایا ہے تو صرف ان 5 کی محبت میں سجایا ہے. تو اگر پروردگار عالم اس کائنات کو اہل بیت کے لیے سجا کے اللہ رہتا ہے، اگر ہم ان 5 کی محبت میں عزاقانہ سجا لیں تو ان چہروں پر مروڑ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد. جبرائیل امین نے کہا یا اللہ من تحت الکسا، چادر کسا کے نیچے کون ہے؟ کہ جبرائیل کو معلوم نہیں تھا کہ چادر کسا کے نیچے کون ہے، معلوم تھا، لیکن اگر جبرائیل نہ پوچھتے تو لب اجاز مشیت پہ زہرا کا قصیدہ کیسے جاری ہوتا ہے؟ ہم اہل بیت نبوت و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ماشاءاللہ جمعہ بھائی نے نعرہ لگایا ہے پیچھے سے، تو میں ان سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ روایت کون کس سے کر رہا ہے؟ سیدہ روایت کر رہی ہے حدیث قصہ کی کس سے؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے. روایت کس چیز کی جاتی ہے جمعہ بھائی؟ روایت اس چیز کی جاتی ہے جس کو دیکھا ہو یا پھر سنا ہو. پوری توجہ کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ بہت بڑا جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا ہوں، بہت بڑا جملہ. اس پوری حدیث قصہ کا ماحصل روایت کی جاتی ہے کس چیز کی؟ جسے دیکھا ہو یا پھر سنا ہو. سیدہ روایت کیا کر رہی ہے کہ جبرائیل نے اللہ سے کہا من تحت الکسا. اس کا مطلب فاطمہ وہ ہے جو دیکھ بھی رہی تھی اور سن بھی رہی تھی. یعنی سیدہ وہ ہے. اے مسلمانوں فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ سیدہ کی ذات مقدس وہ ہے جو زمین پہ رہ کے آسمانوں کی خبر سناتی ہے. یا سیدہ، وہ سیدہ ہے. اب جبرائیل امین نے کہا